اگر ساتوں سمندر چاہے اس میں غرق ہو جائے، فہم بھائی، اگر ساتوں سمندر چاہے اس میں غرق ہو جائے، اگر ساتوں سمندر چاہے اس میں غرق ہو جائے، سکینہ سکینہ تیرے مشکیزے کے اندر کتنا پانی ہے، سکینہ تیرے مشکیزے کے اندر کتنا پانی ہے، اگر ساتوں سمندر چاہے اس میں غرق ہو جائے، سکینہ تیرے مشکیزے کے اندر کتنا پانی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رضوان بھائی مصرع سماعت کر لیے؟ قبلہ ہلال صاحب ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیاست محفل و مجلس میں جو کرتے ہیں وہ سن لیں، سیاست محفل و مجلس میں جو کرتے ہیں وہ سن لے، جناب سیدہ کو حشر میں صورت دکھانی ہے، جناب سیدہ کو حشر میں صورت دکھانی ہے، جناب سیدہ کو اور ایک شعر دیکھیے یاد آ گیا، سماعت کر لیں۔ جناب نوح 900 سال ہی میں ہو گئے بوڑھے، کلیم بھائی، جناب نوح 900 سال ہی میں ہو گئے بوڑھے، یہاں 14 صدی کے بعد اکبر پر جوانی، یہاں 14 صدی کے بعد اکبر پر جوانی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے۔ حضرات 4 مصرے چاہتا ہوں پڑھ دوں، سماعت کر لیں۔ ایک مطلع اور دین شعر پڑھ کے اس کے بعد وہ 4 مصرے بالکل تازہ جو ابھی یہاں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ہم کو کوئی نہ ملا صبت پیمبر جیسا، افہام بھائی، ہم کو کوئی نہ ملا صبت پیمبر جیسا، کوئی سردار جہاں میں نہیں سرور جیسا۔ اب یہ شعر سماعت کر لیں۔ بعد میں حیدر کرار کا ہم سر لانا، قبلہ، بعد میں حیدر کرار کا ہم سر لانا، پہلے ثانی تو دکھاؤ کوئی قمبر جیسا، پہلے ثانی تو دکھاؤ کوئی قمبر جیسا، اپنے شہ پر ذرا جبریل بچائے رکھنا، اپنے شہ پر ذرا جبریل بچائے رکھنا،
وار بے شیر کا ہے ضربت حیدر جیسا، وار بے شیر کا ہے ضربت حیدر جیسا۔ اور ایک شعر سماعت کر لے۔ دیکھیں میں جیسے پڑھتا ہوں سنجیدگی سے ویسے ہی پڑھوں گا، اور علامہ بن نیات رضوان صاحب نے خیر، غار میں رونا تو آسان بہت تھا لیکن، غار میں رونا تو آسان بہت تھا لیکن، ارے تیر پر ہنس کے دکھائے کوئی اصغر جیسا، غار میں رونا تو آسان بہت تھا لیکن، تیر پر ہنس کے دکھائے کوئی اصغر جیسا، تیر پر ہنس کے دکھائے کوئی اصغر جیسا، غار میں رونا تو آسان بہت تھا لیکن، تیر پر ہنس کے دکھائے کوئی اصغر جیسا۔ اور آپ جانتے ہیں 72 افراد تھے کربلا میں، مگر ایک سے ایک جانباز تھے۔ سماعت کر لیں۔ دیکھ کر فوج حسینی کو عدو کہتے تھے، دیکھ کر فوج حسینی کو عدو کہتے تھے، ان کا ہر فرد ہے اپنی جگہ لشکر جیسا، ان کا ہر فرد ہے۔ اور ایک شعر بشکل مطلب مقطع بھی اور مد حاضر میں بھی، مشق چھوٹی سی سکینہ کی مظاہر وہ ہے۔ افہام بھائی ظاہر ترنم انشاءاللہ بھی آپ لوگوں سے سنا جائے گا، ہاں یہاں پامال شدہ ترنم پیش کر رہا ہوں۔ مشق چھوٹی سی سکینہ کی مظاہر وہ ہے، جس کی تنگی میں بھی پھیلاؤ ہے کوثر جیسا، مشق چھوٹی سی سکینہ کی مظاہر وہ ہے، جس کی تنگی میں بھی پھیلاؤ ہے کوثر جیسا۔ مشق چھوٹی سی سکینہ کی مظاہر وہ ہے، جس کی تنگی میں بھی پھیلاؤ ہے کوثر جیسا، جس کی تنگی میں بھی۔ اور حضرات 4 مصرے اگر اجازت ہو تو تازہ پیش کر دوں میں۔ یہ جناب سکینہ کی درگاہ یا روضہ آپ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ تعمیر ہو رہی ہے، تو بس ایک لفظ افہام بھائی قبلہ احمد صاحب، بے شک ظاہر ہے 4 سالہ بچی حسین کی، جس کے صدقے میں کائنات ہر مرادیں پاتی ہے، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے میں ہمارے محسن صاحب کو پروردگار شہزادی کی ولادت اور جشن کے صدقے میں شفائے کاملہ وہ عاجلہ عنایت فرما، اور دنیا میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو تمام مشکلات سے آزاد فرما، اور جو حضرات مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ تو اس در کے لیے 4 مصرے بالکل تازہ ہو سکتا ہے، صلوات پڑھ دیجیے۔ بھیا اس جشن میں آئے ہیں ملک دیکھو جنا سے، اور آپ سے آیا نہ کہ صرف وہاں سے قریب آ جائیں اور آ جائیں۔ ہے جس کی شان میں
محفل اسی کی بات کرو، پڑھو درود اور زہرا علی کی بات کرو۔ محسن صاحب، در سکینہ پا مایوسیاں رے توبہ، در سکینہ پا مایوسیاں رے توبہ، یہاں پہ موت نہیں زندگی کی بات کرو، یہاں پہ موت نہیں زندگی کی بات کرو۔ در سکینہ پا مایوسیاں رے توبہ، در سکینہ پا مایوسیاں رے توبہ، یہاں پہ موت نہیں زندگی کی بات کرو، یہاں پہ موت نہیں۔ اور ایک مطلب 3-4 شعر پیش کر دوں اگر اجازت ہو، زیادہ نہیں تو 3 سے 4 شعر، زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ مریض بغض علی کی کوئی دوا ہی نہیں، یہ مصرع ابھی پڑھنا ہے مجھے اور 2 دن کے بعد، لیکن چاہتا ہوں یہاں پڑھ کے رسپانس مل جائے گا کہ کیسا کلام ہے نا امیسم بھائی۔ میرے حسین کی دل میں، اچھا بدل دوں لفظ کو، تمہارے دل میں علی کی اگر ولا ہی نہیں، تمہارے دل میں علی کی اگر ولا ہی نہیں، نماز لاکھ پڑھو کوئی فائدہ ہی، نماز لاکھ پڑھو کوئی فائدہ ہی نہیں، نماز لاکھ۔ احمد صاحب ایک شعر، اسی لیے تو میں کرب و بلا کو جاتا ہوں، یقین مانیے میرا اپنا کہنا ہے، چونکہ جب کوئی چیز قبلہ ہلال صاحب موجود ہیں، اگر آپ کے ساتھ وہ گھٹنا گھٹت ہو جائے تو آپ اس کے عینی شاہد بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج مائک سے کہ آپ کوئی خواہش کوئی تمنا رکھیے نہ رکھیے، مگر آپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو تب بھی کربلا جانے کی تمنا رکھا کریے، اس لیے کہ مسبب الاسباب وہ ہیں، کب کہاں سے بھیج دیں کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ 1 منٹ لگے گا بتا دوں، میں پچھلے سال نظامت کر رہا تھا اپنے وطن جلال پور میں، پڑھتے پڑھتے کسی صاحب نے کہا کیا کربلا جانا چاہو گے؟ کہا بھیا یہ ایسی تمنا ہے کون نہیں جانا چاہے گا، لیکن میں نے کہا مائک سے بول رہا ہوں، میں نے کہا میرے پاس ابھی دیکھیے ہر انسان واقف ہے میرے پاس کیا امکانات ہیں جانے کے، میں نے کہا اس وقت امکان نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا ہے میں بھیج رہا ہوں۔ اب یقین مانے 3 سے 4 دن میں آپ کی دعا سے میں کربلا پہنچ گیا، اور اتفاق ایسا کہ شام کی بھی زیارت مل گئی مجھے۔ اب خدا سے پھر دعا کرتے ہیں شہزادی جناب سکینہ جناب زینب کے روضوں کی تمام ان شر اعداء سے حفاظت فرما، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں شام میں یا ایران میں ان تمام شرپسند عناصر کو تباہ و برباد فرما، انہیں نیست و نابود فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ آپ شعر سنیے، ظاہر ہے تھوڑا سا بہرحال خراش ہے گلے میں، لیکن شعر سماعت کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں کرب و بلا کو جاتا ہوں، اسی لیے تو میں کرب و بلا کو جاتا ہوں، کہ دوسرا کوئی جنت کا راستہ ہی نہیں،
کوئی جنت کا راستہ ہی نہیں. اور ایک شعر اور آ گیا، سماعت کر لیں. ہم لوگ اس سے بہرحال مبرہ ہیں. نظر میں جن کی حسین و حسن کے سجدے ہیں، نظر میں جن کی حسین و حسن کے سجدے ہیں، ادھر ادھر وہ نمازوں میں دیکھتا ہی نہیں، ادھر ادھر وہ نمازوں میں دیکھتا ہی نہیں، ادھر ادھر وہ. ایک شعر معیار بھائی میرے حساب سے ایک شعر معیاری ہو گیا، سماعت کر لیں. جو شعراء ہیں ان سے داد چاہتا ہوں، خصوصاً قبلہ ہلال صاحب سے. جو نور جون کے چہرے میں آ رہا ہے نظر، قبلہ ہلال صاحب، جو نور جون کے چہرے میں آ رہا ہے نظر، فلک کے چاند ستاروں میں وہ ضیاء ہی نہیں، فلک کے چاند ستاروں میں. آخری شعر حضرات میں پڑھنا چاہتا ہوں، آخری شعر کلام کا. حسین آپ کا سب سے عظیم ہے یہ شرف. ایک یہ شعر بھی ہے، چیلنج بھی ہے، دعویٰ بھی ہے. اگر کوئی انسان اس کی دلیل پیش کرے تو بہرحال ناممکنات میں سے ہے. حسین آپ کا سب سے عظیم ہے یہ شرف، کسی نے تیروں میں سجدہ کبھی کیا ہی نہیں، کسی نے تیروں میں سجدہ کبھی کیا ہی نہیں.